مکہ پاک ہے اور پاک کرنے کا اللہ نے حکم کس کو دیا ہے؟ فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ میں نے اپنے پیغمبر ابراہیم کو حکم دیا، اسماعیل کو حکم دیا علیہم السلام، میرے گھر کو پاک کرو، طواف کرنے والوں کے لیے پاک کرو، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے پاک کرو، رکوع کرنے والوں کے لیے پاک کرو، سجدے کرنے والوں کے لیے پاک کرو۔ حضرات گرامی غور کیجئے، مالک کائنات نے فرمایا مکے کو پاک کرو، بیت اللہ کو پاک کرو، میرے گھر کو پاک کرو۔ اب غور کیجئے پاکیزگی کیسے ہوتی ہے، کون سی علامت ہے؟ اور کسی شہر کو پاک کرنے کے لیے وہاں سے کیا کچھ دور کرنا ضروری ہے؟ کیا یہ دلیل ہے کہ جس شہر میں کچرا نہ ہو وہ پاک ہے؟ نہیں۔ تو وہ کون سی غلاظت ہے جس سے اللہ نے حکم دیا ہے کہ مکے کو پاک کرو؟ قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو مشرک کیا ہیں؟ نجس، مشرک پلید ہیں۔ میرے اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا۔ اللہ خالق کی کائنات نے فرمایا کہ آج کے بعد مشرک مسجد حرام کے قریب نہ آئے۔ اللہ خالق کائنات نے شرک سے پاک کرنے کا آرڈر دیا، مشرکین کو دور کرنے کا آرڈر دیا، مشرکین سے مکہ المکرمہ کو پاک کرنے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس شہر کے اندر شرک ہو وہ شہر پاک ہوتا نہیں۔ مکہ کیوں پاک ہے؟ کیونکہ مکہ بتوں سے پاک ہے۔ مکہ کیوں پاک ہے؟ کیونکہ مکہ شرک سے پاک ہے۔ مکہ کیوں پاک ہے؟ کیونکہ مکہ پتھروں کی پوجا سے پاک ہے۔ مکہ کیوں پاک ہے؟ کیونکہ مکہ حجروں کی پوجا سے پاک ہے۔ مکہ کیوں پاک ہے؟ کیونکہ مکہ قبروں کی پوجا سے۔ مکہ میں قبریں ہیں، مدینہ میں بھی ہیں۔ کسی قبر پہ کوئی عرس، آپ میں سے کوئی گیا ہے مکہ مدینے؟ کبھی کوئی اشتہار چھپا ہو، کبھی آپ نے کوئی اعلان سنا ہو، کبھی کوئی تصویر آئی ہو، کبھی کوئی ویڈیو دیکھی ہو کہ آج مکے میں فلاں سرکار کا عرس ہے، یا آج مدینے میں فلاں سرکار کا عرس ہے، یا آج مکے میں فلاں سرکار کی درگاہ پہ اور آستانے پہ نظر و نیاز چڑھے گی، یا آج مدینے میں چڑھے گی؟ حضرات مجھے یہ بتائیے کہ یہ ساری جلیل القدر جو ہستیاں تھی وہ ساری اللہ تعالیٰ نے پاکستان اور ہندوستان کو دے دی ہیں، مکے مدینے میں ہے ہی کوئی نہیں، ساری ادھر ہی آ گئی ہیں۔ مکے میں کوئی سرکار نہیں، مکے میں کوئی جلیل القدر نہیں، مکے میں کوئی عظمت والا نہیں، مکے میں کوئی فضیلت والا نہیں، مکے میں کوئی جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ اور پیارا بندہ نہیں۔ حضرات دیکھیے مکہ اور مدینہ کو، آپ کو مکے اور مدینے کے اندر محمد مصطفیٰ کی قبر ملے گی، آپ کو مکے اور مدینے میں سیدنا صدیق کی قبر ملے گی، آپ کو مکے اور مدینے میں جناب فاروق کی قبر ملے گی، آپ کو مکے اور مدینے میں جناب عثمان کی قبر ملے گی، آپ کو مکے اور مدینے میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی قبر ملے گی، آپ کو مکے اور مدینے میں سیدنا امیر حمزہ کی قبر ملے گی، آپ کو مکے اور مدینے میں میرے پیغمبر کے بیٹوں کی قبریں ملے گی، آپ کو مکے اور مدینے میں پیغمبر کی بیویوں کی قبریں ملے گی، آپ کو مکے اور مدینے میں پیغمبر کی بیٹیوں کی قبریں ملے گی، آپ کو مکے اور مدینے میں پیغمبر کے خاندان کی قبریں ملے گی، آپ کو مکے اور مدینے میں میرے پیغمبر کے چچاؤں کی قبریں ملیں گی، آپ کو مکے اور مدینے میں میرے نبی کی فاطمہ کی قبر ملے گی۔ میں پوچھتا ہوں اگر آج تک مکے اور مدینے میں ان جلیل القدر ہستیوں کی قبروں کی موجودگی میں ان پہ کوئی چادر نہیں چڑھی، ان پہ جناب کوئی سجدہ نہیں ہوا، ان کو پکا نہیں کیا گیا، ان پہ کوئی عرس نہیں لگا، ان پہ کوئی میلہ نہیں لگا، ان پہ کوئی منوتی نہیں ہوئی، کوئی جلوس بن کے ادھر جناب قوالی کے لیے نہیں بیٹھا، تو پھر ماننا پڑے گا مکہ پاک ہے، مدینہ پاک
واقع مکہ مرکز ہدایت ہے، مدینہ مرکز ہدایت ہے، اور وہ کام جو مکے اور مدینے میں ہو وہ دین ہوتا ہے، جو مکے اور مدینے میں نہ ہو کہیں اور ہو وہ دین ہوتا، وہ دین نہیں ہوتا۔ اور اتنی شاید واضح کر کے بات آپ کو نہ کوئی سمجھائے، لیکن غور کر لیجئے، ایک طرف کہتے ہو مکہ پاک ہے، مکے میں مجھے کوئی ایک عرس کی تاریخ تو بتائیں۔ اگر مکہ پاک ہے، مکے کے اندر کوئی ایک مجھے آستانہ تو بتائیں۔ اگر مکہ پاک ہے، مکہ میں مجھے کسی ایک بزرگ کی دربار تو دکھائیں۔ مقابلہ کرتے ہو، برابری کرتے ہو مکے کی، کہ یہ جی فلاں شہر شریف ہے، فلاں شہر شریف ہے، فلاں شہر شریف ہے، فلاں شہر شریف ہے۔ جہاں شرک ہو وہ شریف ہو سکتا نہیں۔